ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں رہتے تھے، کوئی وہاں آبادی نہیں تھی، ایک بیٹی، ایک بیوی اور ایک خود۔ موت کا وقت آ گیا تو ان کی بیگم رونے لگی کہ اب تو یہاں ویرانے میں مر رہا ہے، یہ بچی ہے، میں عمر رسیدہ ہوں، تیرا غسل، تیرا کفن، تیری قبر کون کرے گا؟ ہائے ہائے، کہا دیکھ اللہ کی بندی، ما کذبت وما کذبت، نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں نہ کہنے والے نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ میں ایک مجلس میں تھا تو میرے نبی نے فرمایا کہ اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے جو اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، قیامت کے دن اکیلا اٹھے گا اور اس کا جنازہ مسلمانوں کی جماعت پڑھے گی۔ تو وہ سارے لوگ مر گئے شہروں میں، ایک میں اکیلا ہوں اس جنگل میں، کوئی آئے گا کتوں آئے گا، نہ کوئی راہ نہ رند، ایک تو چلو راستہ ہوگا، راستہ بھی کوئی نہیں، کون آئے؟ حج بھی ختم ہو گیا ہے، حج کے لیے قافلے شارٹ کٹ وہاں سے لے لیتے تھے ربضہ سے۔ انہوں نے کہا مجھے یہ نہیں پتا، یہ ہوگا اللہ کی بندی کے کہنے والا سچا ہے۔ دوسرا یہ شاکلہ بنانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو ایک میری نظر ہے جو وہ شیشے پر جا کے ختم ہو رہی، ایک میرے نبی کی نظر ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، چلنا شروع ہو، چلتے 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 دیوار کے پاس آ کے کھڑے ہوئے، اس یہ محراب نہیں ہوتی تھی، دیوار، تھوڑی دیر کے بعد پیچھے ہٹنا شروع ہوئے اور ہٹتے 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 صف کے کنارے پر چلے۔ جب سلام پھیرا تو پہلی صف کے لوگوں نے تو دیکھا، پچھلوں نے نہیں دیکھا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کیا تھا آپ؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا جب میں نے اللہ اکبر کی تو اللہ نے میرے سامنے جنت کو کھول دیا، جنت کا ساتویں آسمان پر، ساتویں آسمان پر جنت، اللہ نے میرے سامنے جنت کھولی، میں نے انگور کے گچھے لٹکے ہوئے دیکھے تو میں ان کے لیے بڑھتا 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 دیوار تک چلا گیا۔ کہ پھر آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہ پھر اللہ مجھے جہنم کی شعلے دکھائے، تو ان سے ڈر کر میں ہٹتا 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 پیچھے چلا گیا۔ جس کی نظر اتنی طاقتور، یہ تو بڑی معمولی چیز ہے، جنت تو دیکھ لی، دوزخ دیکھ لی، رب کو دیکھ لیا۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا۔ اس کی نظر پہ یقین کرو کہ سود پہ کاروبار کرنا بے چینی اور اضطراب کے سوا کچھ نہیں۔ پرانی بات ہے، فیصلہ بات کا بڑا تاجر کہنے لگا یہ ہم تو بینکوں کے مینیجر ہیں، جتنا کچھ آتا ہے سارا ان کو کما کے دے دیتے ہیں کہ 2-4 ہزار بچتا اسی بوجھ پا کے لے جانے ہیں، تو سب لوگ آتے ہیں شیخ صاحب تے سیٹھ صاحب اسی سارے بینکاں دے مینیجر ہیں۔ وہ کہنے لگی اب کون آئے گا یہاں؟ کہا مجھے نہیں پتا، چل راستے پہ جا کے بیٹھ۔ دن گزر گیا، کوئی نہیں ہے۔ اگلے دن اور حالت خراب، کہا جا راستے پر بیٹھ۔ ایک ایسے ہی راستہ تھا مکے کا شارٹ کٹ، جو کبھی حج جس کا لیٹ ہو جاتا تھا تو وہ راستہ اختیار کرتا تھا، صحرا۔ تیسرا دن چڑھا تو بیٹی کو بلایا، کہنے والا بھی سچا تھا اور میں بھی سچ بول رہا ہوں، یہ یقین کا قصہ سنا رہا ہوں۔ بیٹی کو بلا کر بیٹا بکرا ذبح کرو اور کھانا تیار کرو، میرے جنازے پر کچھ مہمان آئیں گے، ان کو کھانا کھلانا ہے، میری موت مہمان نوازی سے روکنے دے۔ وہ بیٹی نے کہا پہ وہ کملا ہوا پہ چلو ایک بکرا اٹھا دینی ہے۔ اس نے بکرا ذبح کیا اور اسے پکانا شروع کیا، اور اماں جی جا کے راستے پر بیٹھ گئے۔ تیسرا دن تھا یہ، اور ادھر سکرات جاری ہو چکے تھے، تو ان کی بیگم کو دور سے غبار اڑتا دکھائی، تو انہوں نے اپنا دوپٹہ یوں لہرایا ایسے ایسے کر، تو کسی ایک کی نظر پڑ گئی تو سارے وہ ادھر پڑ گئے۔ تو 20 آدمی تھے اونٹنیوں پہ سوار۔ تو یہ کہتی ہیں ایک مسلمان مر رہا ہے، اس کا جنازہ پڑھو گے؟ تو وہ کہنے لگے کون ہے؟ کہا ابو ذر۔ تو سارے رونے لگے دھاڑ دھاڑ کر کے کہ ہمارے ماں باپ ابو ذر پہ قربان، اس کا جنازہ پڑھنا تو ہماری بخشش ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، اپنے 19 ساتھیوں کے ساتھ مکہ تشریف لے جا رہے تھے۔
اور شارٹ کٹ انہوں نے لے لیا. جب وہ آئے تو ان کو دیکھ کے کہنے لگے آ گئے ہو, میں نے تو پتا ہی تجھے آ ہی جانا, میرے نبی کی بات کا یقین. کہنے لگے دیکھو مجھے کفن وہ دے اور میرا جنازہ وہ پڑے جس نے حکومت کی نوکری نہ کی. وہ تو خلافت راشدہ تھی, حضرت عثمان کی خلافت تھی. خلافت راشدہ کے ازہد الصحابہ ہیں, سب سے بڑے زاہد صحابی ابو ذر غفاری. تو ایک انصاری نوجوان نے کہا کہ میں نے نہ کبھی حکومت کی نوکری کی ہے اور نہ ہی ان سے کوئی فائدہ لیا ہے, اور یہ میرا احرام ہے, میری ماں نے ہاتھوں سے اسے کاٹ کے بنایا ہے. انہوں نے کہا تو مجھے یہ کفن پہنائے گا اور تو ہی میرا جنازہ پڑھے گا. عبداللہ بن مسعود موجود, انہوں نے کہا نہیں تو میرا جنازہ پڑھائے گا. تو جب وہ تدفین ہو گئی تو ان کی بیٹی نے کہا یا عم ہلم الی الطعام, چچا ہلم الی الغداء, کھانا تیار ہے تشریف لائیں. وہ کہنے لگے کھانا کیسے اتنی جلدی کیسے تیار کر لیا؟ وہ کہنے لگے نہیں, صبح سے ہی ابا نے کہا تھا کہ آج مہمان آئیں گے تو ان کے لیے کھانا تیار رکھنا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رونے لگے, کہنے لگے واہ ابو ذر تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑ. تو سخی تھا زندہ بھی اور سخی رہا مر کے. تو دوسری چیز جس کی ضرب لگانے کی ضرورت ہے کہ میرے نبی کے وعدے سچے وعدے, کہ جو وہ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے. ایک جب آپ سفر میں تھے, ہجرت کے سفر میں, تو سراقہ بن مالک آپ کے پیچھے پہنچ گئے. تو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ تو جان لیتا ہے ہماری. تو آپ نے کہا اللہم اکفنا شرہ بما شئت, یا اللہ ہماری جان چھڑا اس سے. تو اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا. کہنے لگا محمد میری توبہ, آئندہ نہیں کروں گا, میرے لیے دعا کر. آپ نے دعا کی, گھوڑا باہر نکلا, اس نے پھر گھوڑا پات تھا. یہ لالچی تو لے جاتا ہے, اے کاروبار بھی کر رہا ہے بھی کر رہے, کہ بینک والے دونوں بڑا بیوقوف بنے ہیں, یہ بڑا اچھا پلان آپ کو دے رہے ہیں, یہ بہت اچھا پلان آپ کو دے رہے ہیں, آپ اس میں یہ کر لیں, آپ اس میں یہ کر لیں. تو کملے بن کے لگے رہتے, اخیر موت آ کے لے جاندی. پچھلا پتہ نہیں کہندے مقدر چوندا. تو کیا کہہ رہا تھا؟ اب سراقہ بن مالک ان کو لالچ ہوا, پھر پیچھے دوڑے, پھر گھوڑا دھنس گیا. پھر کہنے لگا میں میری منت ہے ہوں بس میری توبہ, میں کلمہ پڑھ لیا. تو آپ نے دعا کی, گھوڑا نکلا. آپ نے کہا سراقہ یار آج تو میری جان لینے کے پیچھے, وہ کیا دن ہوگا جب سپر پاور, یہ تو میں اپنے الفاظ کر رہا ہوں, جب سپر پاور ایران کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے. ایران کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے. یہ کب کہہ رہے ہیں؟ جب مکے والوں کے خوف سے مکہ چھوڑا ہے اور مدینے جا رہے ہیں, اور چھپ کے جا رہے ہیں, راستہ بدل کے جا رہے ہیں, اور دنیا کی سب سے بڑی پاور کو کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تجھے کنگن پہنائے جائیں گے. وہ خیر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جب ایران فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں, تو ان کے سامنے فہرست پیش کی گئی مال غنیمت کی. تو انہوں نے پڑھا تو اس میں کہنے لگے اس میں 2 کنگن کا ذکر نہیں ہے, کسریٰ کے کنگن. انہوں نے کہا جی ہے ہی کوئی نہیں, تو ہم نے لکھا ہی کوئی نہیں. کہنے لگے یہ تو ہو نہیں سکتا. مجھے ابوبکر صدیق کہہ کر گئے تھے کہ تیرے دور میں کسریٰ کا خزانہ آئے گا, اور اللہ کے نبی نے سراقہ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کو یہ کنگن پہنائے جائیں. انہوں نے کہا جی ہمارے سامنے تو سارا گزرا ہے, مال غنیمت کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا سارا دوبارہ تلاش کرو, سارا مال غنیمت. اس کا ایک قالین تھا جو 1 ایکڑ میں کے برابر تھا, 1 ایکڑ چوڑائی میں تھا, اور ایسے پورا کا, اور اس پہ پورے ایران کا نقشہ تھا. اس میں گورنروں کو بٹھاتا تھا, پھر رقص اور شراب کی محفل ہوتی تھی. اور اس کو حضرت عمر نے کاٹ کے تقسیم کیا تو 1 بالشت ٹکڑا 1 لاکھ دینار میں فروخت ہوا تھا. تو جب وہ دوبارہ ڈھونڈا گیا تو نکلا ہے کنگن. نام کا سراقہ کا جی بیمار ہیں, کا لے کے آؤ. تو سراقہ کو 2 آدمی سہارا دے کر لائے,
حضرت عمر اٹھے اور کنگن پہنا، سراقہ آج میرے نبی کا وعدہ پورا ہو گیا۔ تو دوسری جو ہماری بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ میرے نبی کی بات حق اور سچ۔ میرا نبی کہتا ہے سود مٹا دیتا ہے اور صدقہ زندہ کر دیتے، یہ میرا نبی کہہ رہا ہے۔ لیکن چونکہ وہ میں نے پہلے جو قصہ سنایا اتوں آؤ، تو ہم نہ اللہ کو سمجھتے ہیں نہ اللہ کے نبی کو سمجھتے ہیں کہ کہنے والا کون ہے، جبھی تو اس کی قدر آئے گی جب اس کہنے والے کی قدر ہو۔ تو چونکہ کہنے والوں کی عظمت نہ پڑھی نہ سنی نہ کبھی جستجو کی، ساری سوچ کی طاقت ہے کہ مال کیسے پڑے، پیسہ کیسے پڑے، پیسہ بڑھاؤ، اللہ نے روکا تو کوئی، لیکن رزق کے حالات سے کہا۔ عبد الرحمن بن عوف آپ سب کو جیب میں ڈال، یہ جتنے بڑے بڑے بینک ہیں نا یہ سب ان کی جیب میں آ جائیں، اتنا ترکہ چھوڑ۔ ان کی بیویوں میں جو ترکہ تقسیم و 4 بیویاں تھیں، آج سونے کی قیمت کے لحاظ سے 2 ارب ایک بیوی کو صدقہ وہ وراثت ملتی تھی۔ 1000 گھوڑے، 10,000 بکریاں، 1000 اونٹ اور سونے کی ٹائلیں، اینٹیں، جن کو اولاد میں وراثتاً تقسیم کرتے ہوئے آریاں ٹوٹ گئیں۔ آپ کے دفعہ کاغذ کے نوٹ، ان کو ہم نے نقدی سمجھا ہوا ہے، ان کو مال سمجھا ہوا ہے، کاغذ کے نوٹوں کو۔ یہ یہودیوں نے ہمیں کتنا بیوقوف بنایا، سانو کاغذ بھی لے کے کارڈ دے دیتے ہیں، لو بھائی کارڈ پھیری جاؤ تو یہ کاغذ بھی سانو واپس کرتے۔ ہم تو بیوقوف بنے ہوئے ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہماری تو اپنی راہیں تھیں، اپنے راستے تھے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ ہم تو کسی اور راستے کی طرف نکل گئے، کسی اور راہوں پر چل پڑے۔ تو میرے نبی کی بات کا یقین۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، اس کا العسل، شہد پلا۔ شہد پلایا، پھر یا رسول اللہ اور زیادہ ڈائریا لگ گیا، آپ نے کہا شہد پلا، پھر شہد پلایا، پھر یا رسول اللہ اور زیادہ ہو گیا، کہا شہد پلا، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا اور اللہ کا کلام سچا، فیہ شفاء للناس۔ تیسری دفعہ جب شہد پلایا تو اس کا پیٹ ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، واشتعل الراس شیبا ولم اکن بتقافها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ اس وقت ان کو خیال آیا کہ جب یہاں پھل آ سکتا ہے بغیر موسم کے تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ واشتعل الراس شیبا، اور یہ کیا خوبصورت اللہ نے، میں کیا کروں، یہ مولوی نہیں قرآن کو سمجھتے تو میں کیا کہوں۔ واشتعل الراس شیبا، بڑھاپے کو ایسا بیان کیا ہے کہ سبحان اللہ کہ یا اللہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ میں تو ہل بھی نہیں سکتا ہوں، تو میری اولاد کہاں سے ہوگی، پر مجھے دے دے۔ ہب لی ولیا یرثنی ویرث من آل داود واجعلہ آل یعقوب، اور کیا ہے، واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی آخر۔ لو ادھر میں بڈھا ہوں، ادھر میری بیوی اولاد کے قابل نہیں ہے۔ فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا۔ اللہ نے کہا چل بیٹا ہوگا۔ یا اللہ انا یکون لی غلام، پہلے تو دیکھا نا کہ پھل آیا ہے بغیر کسی سبب کے تو اللہ سے مانگا، اب جب نیچے اترے تو پھر اسباب میں آئے تو کہنے لگے یا اللہ انا یکون لی غلام، یہ ہوگا کیسے، وکانت امراتی عاقر وقد بلغت من الکبر عتیا۔ اللہ نے کہا قال کذلک قال ربک هو علی ہین وقد خلقت من قبل ولم تک شیئا۔ اللہ نے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے، مریم پیدا ہوئیں، مریم کو جوان کیا، ایک کمرے میں بند ہیں، اللہ نے ارادہ کیا مجھے بیٹا دینا ہے کوئی عقل میں آنے والی بات کہ مرد عورت نہ ملیں اور اولاد ہو جائے؟
یہ اللہ نے واقعات سے کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ کہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، نہ کرو، نہ کرو۔ این تذہبون، کیا قرآن کا خطاب ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ اکبر۔ ارے کہاں جا رہے؟ یہاں بچے جو خراب ہو جاتے ہیں، نشوں کے عادی ہو جاتے ہیں، تو ان کے ماں باپ بڑی دکھ سے کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اللہ ایسی محبت سے کہہ رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ارے کہاں جا رہے ہو؟ یہ لہجہ ہے یہاں، ارے کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ جو چاہتا ہے ہوگا، ما شاء اللہ کان کما شاء کان فی الوقت الذی شاء علی الوجہ الذی شاء وما لم یشاء لم یکن، جس طرح چاہے گا کر دے گا، دکھا دے گا، جو نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ ایک دم فتمثل لها بشرا سویا، ایک انتہائی خوبصورت نوجوان، بشرا سویا، ایک خوبصورت نوجوان ایک دم حضرت مریم کے سامنے، دروازہ بند، سیڑھی نیچے، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، ارے بھائی تو کون ہے، کہاں سے آ گیا؟ اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ فإنما انا رسول ربک، مریم انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں، تو میرے پاس کیا کرنا ہے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، بیٹا دینے والا ہے اللہ تجھے۔ توبہ توبہ توبہ، انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہوگا، مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، نہ میری شادی ہوئی ہے اور نہ میں زنا کر سکتی ہوں، کیسے بیٹا ہو؟ بیٹا تو دو طرح سے ہوتا ہے، حلال شادی، حرام زنا، تو زنا میں کر نہیں سکتی، شادی میری ہوئی نہیں، تو انا یکون لی غلام، قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ مریم، قرآن کے قصے اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کہانی سنا رہا ہے، قرآن کے قصوں سے پیغام سنا رہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ادھر دیکھو، ادھر اللہ کے سامنے جھکو، رزق چاہیے، زندگی چاہیے، اولاد چاہیے، صحت چاہیے، ہمت چاہیے، محبت چاہیے، سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، اوپر دیکھو، اوپر دیکھو، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اوپر ہے تمہارا رزق، یہ رینڈ یہاں سے نکلتا ہے، آتا اوپر سے ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ تو وہ کہنے لگی کیسے ہوگا یہ؟ کرو فکر نہ کرو، فکر نہ کرو۔ اب وہ آگے بڑھے، جبریل آگے بڑھے، اب وہ پیچھے ہٹی، وہ کہہ رہے ہیں لا تخافی، لا تخافی، لا تخافی، پر ان کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ فرشتہ انسان ہے، چونکہ پوری انسانی شکل، نوجوان، خوبصورت، تو وہ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ پیچھے ہٹ رہی ہیں، ہٹتے 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 دیوار کے ساتھ لگ کے ایسے کھڑی ہو گئی، ایسے کہ یہ بھائی کیا کرے گا، کیا کرے گا؟ لا تخافی، ڈرو نہیں۔ فَأَخَذَهَا، یہاں سے پکڑا، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں سے پکڑ کے۔ اب مجھے بتاؤ اس اور بچے کے عمل میں کیا تعلق ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ فَحَمَلَتْهُ، فا، یہاں فا ہے، ایسا نہیں کہ پھونک ماری تو پھر کچھ دنوں کے بعد فا، فوراً حمل ہو گیا۔ کیسے؟ آپ بھی بیویوں کو کیا کرو شو اور کرو بیٹا پیدا ہو جائے گا۔ فحملتہ، حمل ہوا، اور حمل 9 مہینے نہیں چلا، فانتبذت بہ مکانا قصیا، پھر فا کا لفظ ہے، فوراً بھاگی اور دور ایک جگہ پر، فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، پھر فا ہے، اور درد جو بچے کے پیدا ہونے کی پین ہوتی ہیں وہ شروع ہو گئیں، اور ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے، کھجور کا درخت خشک اوپر سے کٹا ہوا، ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ فقالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، اور ٹیک لگاتے ہی بچہ پیدا ہو گیا، اور بچہ پیدا ہونے کے ساتھ جو
باقی گندگی نکلتی ہے، کچھ بھی نہیں نکلا، صاف ستھرا بچہ نکل کے باہر آ گیا۔ اب وہ کہنے لگی ہائے ہائے، اب میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی، کیا کہوں گی، ہائے میں مر رہا ہوں۔ انسان کو عزت جان سے بھی پیاری ہوتی ہے، انسان کو عزت جان سے بھی پیاری ہوتی ہے۔ تو کہنے لگی ہائے میں مر جاتی، اب میں کس منہ سے شہر جاؤں، کسے میں یقین دلاؤں؟ فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا۔ اب فرشتہ جبریل اب سامنے نہیں آیا، چونکہ بے پردگی تھی، تو پیچھے سے کہا کیوں ڈر رہی ہے، کیوں گھبرا رہی ہے، یہ لے، پر مارا پانی کا چشمہ نکل آیا، کہا چل پانی پی اور بچے کو نہلا، اور کہا اس کو ہلاؤ، کھجور کے تنے کو ہلاؤ۔ کھجور واحد درخت ہے، اس کو اوپر سے کاٹ تو کھڑا نہیں ہوتا، باقی درختوں کو اوپر سے کاٹو تو ادھر ادھر شاخیں نکال لیتے ہیں، یہ واحد درخت ہے، اوپر سے کٹ جائے ختم، ایندھن۔ تو کہا اس کو ہلا، تو انہوں نے ایسے ایسے ہلایا، ایسے ایسے پکڑ کے ہلایا، تو ساقط علیک رطبا جنیا، تر و تازہ کھجوریں گرنے لگی۔ کلی وشربی، کھا پی۔ پھر کہنے لگے مریم یہ کھجوریں کیسے آ گئیں؟ اوپر تو نہ کوئی شاخ ہے نہ کوئی پھل ہے، یہ کیسے آ گئیں؟ جس اللہ نے بغیر شاخوں کے تمہیں تازہ کھجوریں کھلائیں، اسی نے تجھے بن خاوند کے بیٹا عطا فرمایا۔ اب جا شہر میں جا، لوگ کہیں گے کیا ہوا، تم نے کہنا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، چپ کا، بنی اسرائیل میں ایک روزہ چپ کا تھا، بولنا نہیں، لہذا میں نے بات نہیں کرنی۔ فأتت به قومها تحملہ، اب وہ آئیں بچے کو گود میں لیا ہوا، اور جو ہی آئیں تو شور مچ گیا، یا مریم لقد جیت شیئا فریا۔ سبحان اللہ۔ او میرے بھائیو، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی قسم، نہ تمہاری دکانوں میں کچھ ہے، نہ تمہاری فیکٹریوں میں کچھ ہے، سب کچھ میرے اللہ کے خزانوں میں ہے، اسے راضی کر لو، اسے راضی کر لو، سب تمہارا ہے۔ مریم یہ کیا کیا، یہ کیا منہ کالا کیا؟ اب ان کا جو طنز ہے نا، ٹانٹنگ، پہلے دیکھو، پہلے خود مریم کو ٹانٹ کیا، یہ کیا کر کے آئی ہو، آگے یا مریم ما کان ابو یا اخت ہارون، اب بھائی کی طرف سے ٹانٹنگ کی کہ تیرا بھائی تو بڑا نیک ہے، پھر باپ کی طرف سے ٹانٹنگ کی، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا تو باپ بھی بڑا نیک ہے، پھر ماں کی طرف سے ٹانٹنگ کی، ما کانت امک بغیہ، کیا تیر چلائے انہوں نے، اور کیا گزری ہوگی مریم کے دل پر، تانا مار دیتا ہے، جلنے کا لا تلمزوا انفسکم، تانا چھید کر دیتا ہے۔ میرے نبی پہ تلواریں پڑیں، پتھر پڑے، بھوک آئی، فاقے آئے، لیکن میرے اللہ نے کیا کہا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا، کوئی مولوی بولے بِمَا يَقُولُونَ، بِمَا يُقَاتِلُونَ، بِمَا يَضْرِبُونَ، نہیں، بِمَا يَقُولُونَ، میرے نبی مجھے پتا ہے لوگوں کی باتیں آپ کے سینے کو تنگ کر دیتی ہیں۔ تو مریم پر ٹانٹنگ دیکھو، اے مریم، اے ہارون کی بہن، اے فلاں کی کہ باپ کی، نیک باپ کی بیٹی، نیک ماں کی بیٹی، یہ کیا کیا ہے؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس نے پہلے یوں کیا تو ان کو اور غصہ چڑھ گیا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ارے مریم تجھے گناہ چھپانے کا بھی طریقہ نہ آیا؟ کہتی اس سے بات کرو، تو کہتی میری شادی ہو گئی تھی چپ کے، تو اس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس سے کیسے بات کریں؟ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے جو قرآن سے ہمیں سمجھاتا ہے۔ کبھی بچہ بھی بولا
قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یکن جبارا عصیا ذلك عیسی ابن مریم جبارا شقیا ذلك عیسی ابن مریم۔ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں اور تم اور میں سب اللہ کے محتاج ہیں۔ وہ غنی ہے، وہ مغنی ہے، وہ رحمان ہے، رحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل،